اب میں تم لوگوں کے درمیان نہیں رہوں گا اور بادشاہ کی صحبت اور ملازم کی مجھ کو حاجت نہیں۔ اسی وقت دنیا کا عیش و آرام چھوڑا اور پروردگار کی عبادت میں مشغول ہوا اور پہاڑ کا راستہ اختیار کیا۔ جب اس کی وفات کا زمانہ آیا تو اس کا بھائی سوداگر آیا اور کہا، اے بھائی، اگر کچھ وصیت کرنا ہو تو کرو۔ اس نے جواب دیا، میرے پاس نہ مال ہے نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے، لیکن میں تم سے اقرار لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بھائی کی قبر کے پاس مجھ کو دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک چھین لے گی اور ہم کو قبر میں سلا دے گی، اور 3 دن تک میری قبر کی زیارت کرنا۔ پھر جب اس نے انتقال کیا تو 3 دن تک قبر کی زیارت کی۔ جب تیسرے دن زیارت کر کے جانے کا ارادہ کیا تو قبر کے اندر سے ایک ایسی آواز سنی کہ اس کا ہوش اڑ گیا اور ڈرتا ہوا مکان پر آیا۔ رات کو خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا اور پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا، اچھا ہوں، توبہ سے میرے سب گناہ معاف ہو گئے۔ میں نے پوچھا، میرا بھائی کیسا ہے؟ کہا، وہ نیک لوگوں کے ساتھ بڑے درجے پر ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ میرا حال کیا ہوگا؟ کہا، جو جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ پائے گا۔ تم کو لازم ہے کہ فرصت کو غنیمت جانو اور نیک عمل کا توشہ تیار کرو۔ جب صبح ہوئی تو اس نے بھی دنیا سے منہ پھیرا اور کل مال فقراء مساکین کو تقسیم کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی بسر کی۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس کا لڑکا آیا اور کہا، اے باپ، کچھ وصیت کیجیے۔ باپ نے جواب دیا، میرے پاس مال نہیں کہ وصیت کروں، لیکن مجھ سے اس بات کا اقرار لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو اپنے دونوں چچا کی قبر کے پاس مجھ کو دفن کرنا اور میری قبر پر لکھنا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ قبر ہماری جوانی کو خاک میں ملا دے گی اور ہمارے چہرہ اور تمام اعضاء کو ریزہ ریزہ کر دے گی، اور 3 دن تک برابر میری قبر کی زیارت کرنا۔ جوان لڑکے نے 3 دن تک قبر کی زیارت کی۔ تیسرے دن قبر سے ایک آواز خوفناک سنی، غمگین ہو کر گھر آیا۔ رات کو اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا کہ تو بھی جلد ہمارے پاس آئے گا، اپنے سفر کا سامان درست کر اور جس گھر میں تجھ کو آنا ہے اس کے واسطے مستعد ہو جا، اور دنیا داروں کے مانند بے فکر نہ ہو اور موت کے وقت تجھ کو افسوس اور شرمندگی ہو۔ جلدی کر اور جلدی کر اور جلدی کر۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس لڑکے نے جس رات کو یہ خواب دیکھا تھا، اس کی صبح کو میں اس کے پاس گیا۔ اس نے خواب کا حال مجھ سے بیان کیا اور کہا، میں زندگی کے 3 مہینے یا 3 دن باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ باپ نے 3 بار مجھ سے تاکید کی۔ تیسرے دن اس نے گھر کے لوگوں کو جمع کیا اور سب سے رخصت ہوا اور قبلہ رخ ہو کر کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال کیا۔